وہ صرف اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مکرر عرض کرنی ہے، بلکہ یہ بات وہ ہے جسے مکرر عرض کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ بات سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک یہ آیت اور اس کا مضمون اور اس میں واتقوا اللہ کی تکرار، اس کا حسن نمایاں نہیں ہوگا۔ اور وہ بات یہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے میرے سامنے اس وقت بڑا سنگین مسئلہ بن کے سامنے ابھرا جب میں مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن پڑھ رہا تھا۔ تفہیم القرآن، اس میں شک نہیں کہ اردو میں لکھی جانے والی تفسیروں میں سے ایک بہترین تفسیر ہے، بہترین ترجمہ ہے، قطع نظر ان مقامات کے جہاں ہمیں نمایاں اختلاف ہے، ان مقامات سے قطع نظر تفسیر زبان و بیان کے اعتبار سے، ترجمہ نوک پلک سے بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے ایک سوال قائم کیا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑے عالم تھے، دانشور تھے اور ملت اسلامیہ کے مخلص تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اخلاص وغیرہ کا فیصلہ کرتے وقت تعصب کی عینک بالکل اتار دینی چاہیے۔ اور ایک روایت عرض کر دوں، ایک حدیث حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ، اللہ اکبر، ذرا آہنگ دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے گا، حضور نے فرمایا لعن اللہ من تعصب او تعصب لہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو تعصب کرے یا جس کے لیے تعصب کیا جائے۔ عجیب و غریب تعبیر ہے، عجیب و غریب تعبیر ہے۔ جو تعصب کرے اس پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے، جس کے حق میں تعصب کرے، حالانکہ حق میں تعصب ہوتا ہی نہیں کبھی، تعصب ہوتا وہی ہے جہاں بات باطل کی ہو اور اس کا ساتھ دیا جا رہا ہو، وہیں لفظ تعصب استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں اسے تعصب نہیں کہتے، اسے نصرت کہتے ہیں، تائید کہتے ہیں، حق کی پاسداری کہتے ہیں، حق کی حمایت کہتے ہیں، اس کے لیے کلمہ تعصب کا نہیں استعمال ہوتا۔ کوئی کسی کے حق میں جو واقعاً حقدار ہو، اس کے حق میں گفتگو کر رہا ہو، اسے تعصب نہیں کہتے۔ تعصب کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ کوئی شخص باطل پر ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسے تعصب کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے باطل پر بھی لعنت اور باطل کا ساتھ دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو تعصب کی عینک تو ہونی نہیں چاہیے آنکھوں پر۔ زندگی میں ایک جملہ عرض کروں، اگر زندگی میں للہیت پیدا کرنی ہے، اگر واقعاً اللہ کا لحاظ، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا لحاظ ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے دل کو اچھی طرح سے دیکھیے، ٹٹولیے، کہیں آپ کے دل میں کسی حرف باطل کے لیے تعصب تو نہیں ہے۔ یہ پرکھ ہے، پہچان ہے۔ اگر انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں تعصب ہے، تو جتنا تعصب ہے اسی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ وہ خدا سے دور ہے۔ بالکل تعصب نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے کا نہ برائے کا۔ جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا چاہیے، جو برا ہو اسے برا کہنا چاہیے، جو جتنا اچھا ہو اسے اتنا ہی اچھا کہنا چاہیے، جو جتنا برا ہو اس کو اتنا ہی برا کہنا چاہیے۔ ہاں، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ جو جتنا اچھا ہو اسے اتنا ہی اچھا کہیں، اور جو جتنا برا ہو اسے بس اتنا ہی برا کہیں۔ بس ہم لوگ وہاں عاجز ہو جاتے ہیں جہاں ایسی زندگیاں اور ایسی ذاتیں اور ایسی شخصیتیں سامنے آ جائیں جن کی اچھائیوں کا اندازہ ہی نہ کیا جا سکے، جن کی خوبیوں کا احاطہ ممکن نہ ہو، جہاں مبالغہ ممکن نہ ہو، جو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام